بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانیوں کے اس دلچسپ سفر میں دوستوں آپ کو خوش آمدید۔ اس دلچسپ سفر میں اگر آپ میرے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجیے تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیو اپڈیٹس۔ شہزادہ ارجمند سمجھ گیا تھا کہ اس کا مزاحمت کرنا بیکار ثابت ہوگا اور مفت میں جان خطرے میں ڈالنے والی بات ہوگی۔ ڈاکوؤں نے اس سے تمام چیزیں چھین لیں۔ شہزادے نے دل میں تہیہ کر لیا کہ محل پہنچتے ہی ان ڈاکوؤں کے ٹھکانے پر یلغار کرے گا اور انہیں قید کروائے گا۔ ان لوگوں نے جانے کتنے لوگوں کو لوٹا ہوگا۔ اس کی تمام چیزیں لینے کے بعد ڈاکوؤں نے شہزادے کو پرانے سے کپڑے پہننے کے لیے دیے اور پھر اسے جنگل سے باہر چھوڑ آئے۔ شہزادہ ارجمند کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ وہ جگہ جہاں اس کے ساتھیوں نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے کدھر ہے۔ شام ہو گئی تھی اور کچھ دیر میں رات ہونے والی تھی۔ اس نے سوچا کہ پہلے سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈے، دوسری باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ اس کو بھوک بھی لگنے لگی تھی۔ جنگل سے نکل کر وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اسے ایک بستی کے آثار نظر آئے۔ وہ اسی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد وہ بستی میں داخل ہو گیا۔ چونکہ ابھی تک پوری طرح رات نہیں ہوئی تھی اس لیے بستی میں کافی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک گلی میں داخل ہوا جہاں آمنے سامنے قطار در قطار مٹی کے کچے گھر بنے ہوئے تھے۔ وہ ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا سامنے سے بھاگتا ہوا آیا۔ شہزادے پر نظر پڑی تو حیرت سے بولا، انور بھائی، آپ شہر سے کب آئے؟ پھر اس نے شہزادے کے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا اور قریبی ایک گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر چلانے لگا، خالہ خالہ جلدی آؤ، انور بھائی شہر سے واپس آ گئے ہیں۔ چھوٹا لڑکا یہ اطلاع دے کر بھاگ گیا۔ وہ شاید جلدی میں تھا۔ اس کی آواز سن کر ایک ادھیڑ عمر کی خوش شکل عورت جلدی سے دروازے پر آئی۔ شہزادے پر نظر پڑی تو حیرت سے بولی، انور تو کب آیا؟ بھوک لگ رہی ہوگی، چل پہلے جلدی سے کھانا کھا لیں، تیری کہانی میں بعد میں سن لوں گی۔ تیرا باپ صبح سے دریا پر مچھلیاں پکڑنے کے لیے گیا ہوا ہے، ابھی تک نہیں آیا ہے۔ یہ کہہ کر اس عورت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی گھر میں لے آئی۔ شہزادہ ارجمند شش و پنج میں پڑ گیا۔ وہ عورت اسے اپنا بیٹا سمجھ رہی تھی۔ اس نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہا، مگر میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ اس کی بات سنی تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ انور، میں نے تجھے دریا والی بات اس لیے تو نہیں بتائی تھی کہ تو ایسی باتیں کرنے لگی۔ یہ ٹھیک ہے کہ تجھے بچپن میں ڈوبتے ہوئے میرے شوہر نے دریا میں سے نکالا تھا، مگر تجھے پالا تو ہم نے ہی ہے۔ اب ہم ہی تیرے ماں باپ ہوئے کہ نہیں؟ اس کی بات سن کر شہزادہ ارجمند حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ اسے ملکہ نے بتا رکھا تھا کہ اس کا ایک اور جڑواں بھائی بھی تھا۔ ایک روز جب وہ بہت چھوٹے تھے تو بادشاہ کے ساتھ دریا کی سیر کو گئے۔ دریا کا بہاؤ تیز تھا جس کی وجہ سے کشتی الٹ گئی۔ بادشاہ کو تیرنا آتا تھا اس لیے ارجمند کو ڈوبنے سے بچا لیا، مگر دوسرا بھائی بہتا بہتا جانے کہاں نکل گیا۔ بعد میں اسے بہت ڈھونڈا گیا مگر وہ نہیں ملا۔ ملکہ اپنے اس بیٹے کو یاد کر کے اب بھی روتی رہتی تھی۔ اب شہزادے نے جو اس عورت کی باتیں سنی تو اسے یقین ہو گیا کہ انور ہی اس کا بچھڑا ہوا بھائی ہے جسے اس عورت نے ماں بن کر پالا ہے۔ اس نے اس عورت کا محبت سے ہاتھ پکڑا اور بولا، نیک خاتون، رنجیدہ مت ہوئیے، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ میں انور نہیں ہوں، میرا نام تو ارجمند ہے، میں اس ملک کا شہزادہ ہوں۔ پھر اس نے اپنی پوری داستان اس عورت کو سنا ڈالی۔ اس نے اسے اپنے کھوئے ہوئے بھائی کے متعلق بھی وہ سب کچھ بتا دیا جو اس نے ملکہ کے منہ سے سن رکھا تھا۔ اس عورت کو جب پتہ چلا کہ وہ ایک شہزادہ ہے اور وہ لڑکا جسے انہوں نے دریا میں سے نکال کر پالا تھا شہزادے کا جڑواں بھائی ہے تو وہ گھبرا گئی۔ شہزادے نے اسے تسلی دی اور کہا، اماں، آپ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم ساری زندگی بھی اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکیں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کے شوہر نے میرے بھائی کو ڈوبنے سے بچایا اور آپ دونوں نے اس کی پرورش کی۔ ابا حضور اور امی حضور تو بہت ہی خوش ہوں گے اور آپ کے احسان مند ہوں گے، آپ لوگ بہت اچھے ہیں۔ پھر اس عورت نے اسے عزت سے بٹھا کر اس کے سامنے کھانا رکھا۔
شہزادے کو تو بھوک بھی بہت لگ رہی تھی، اس نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ ابھی وہ کھانے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ مچھیرا اپنا جال اور چند بڑی بڑی مچھلیاں لے کر گھر میں داخل ہوا۔ اس نے شہزادے کو دیکھا تو خوشی سے بولا، انور تو کب آیا؟ بس اب بستی چھوڑ کر کہیں مت جانا۔ شہر میں دولت کی بارش تھوڑا ہوتی ہے، شہر والے بڑے سیانے ہوتے ہیں، 10 آدمیوں کا کام ایک آدمی سے لیتے ہیں اور پیسے بھی رلا رلا کر دیتے ہیں۔ گاؤں میں ہی رہ کر محنت کرے گا تو اللہ بہت دے گا۔ کل سے میرے ساتھ تو بھی مچھلیاں پکڑنے چلا کر، اور انور کی ماں تو بھی اس کو کہیں مت جانے دینا۔ اب اس کی شادی کی تیاریاں کر تاکہ اس کے پاؤں میں بھی ذمہ داریوں کی بیڑی پڑ جائے۔ مچھیرا تو اپنی ہی دن میں سب باتیں کیے جا رہا تھا اور اس کی باتیں سن کر شہزادہ مسکرا رہا تھا، مگر مچھیرے کی بیوی گھبرا کر اس کے پاس آئی اور دھیرے سے بولی، بس بھی کرو، جو منہ میں آ رہا ہے کہیں جا رہے ہو۔ یہ ہمارا انور نہیں بلکہ اس کا جڑواں بھائی ہے، یہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ ہمارا انور بھی معمولی لڑکا نہیں ہے، اس ملک کا شہزادہ ہے۔